اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ سب سننے اور دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ اسحاق ڈار صاحب 5 سال بعد پاکستان تشریف لا چکے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی بطور سینٹر اور بطور وفاقی وزیر خزانہ چارج بھی سنبھال لیا ہے، اور اپنے چارج سنبھالنے کے بعد 1 تاریخ کو پہلی مرتبہ پیٹرولیم پروڈکٹ کی قیمتوں میں نمایاں کمی بھی کی ہے۔ جو پٹرول ہے اس کی قیمت میں 12.5 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ اسی طرح دوسری جو ڈیزل اور مٹی کا تیل ہے اس کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں۔ تو اس سے ایک طرف تو عوام نے سکھ کا سانس لیا ہے، لیکن جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں چل رہی ہیں نا پیٹرولیم کی، اس کے حساب سے ابھی بھی یہ قیمتیں نرخ کم کیے گئے ہیں، اور اس میں کمی لانی چاہیے تھی۔ تو امید ہے کہ آئندہ جو 15 تاریخ آئے گی اس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کی جائے گی، جس سے مہنگائی میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ تو میرا یہ جو چیز ہے یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی آمد کے ساتھ ہی یہ جو مہنگائی کا سلسلہ کم کرنے کا کوشش کی گئی ہے، یہ اچھی بات ہے، اسے جاری رہنا چاہیے۔ حکومت کا کام ہی یہی ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے، مہنگائی سے نجات دلائے۔ تو لیکن یہ ایز اے مشن کام کر رہے ہیں، ایز اے ٹارگٹ کام کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب۔ یہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جو ان دنوں ابھی لندن میں ہیں، وہ بھی پاکستان آنے کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی نااہلی ختم ہو، جو عدالت نے انہیں ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو اور وہ پاکستان آئیں۔ تو یہ میاں شہباز شریف ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت جانے کے بعد جب سے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تھا، مسلم لیگ نون کی مقبولیت کم ہو رہی تھی۔ ان کے دور میں مہنگائی بہت ہی زیادہ بڑھی، جس سے عوام مسلم لیگ نون کی کارکردگی سے مایوس ہوتے جا رہے تھے۔ ایسے میں اسحاق ڈار کو وطن واپس لایا گیا، مفتاح اسماعیل کو وزارت سے علیحدہ کر کے انہیں وزیر خزانہ بنایا گیا۔ ان کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آنے والا الیکشن ہے اس میں مسلم لیگ نون کی ساکھ بہتر ہو، اس کی کارکردگی بڑھائی جائے، اس کی مقبولیت بڑھائی جائے۔ اور سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بطور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی کارکردگی سے یہ جو میاں نواز شریف ہیں ان کی وطن واپسی کی راہ بھی ہموار ہو سکے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ میکسیمم 5-6 مہینے باقی ہیں نئے الیکشن میں۔ یہ اگلے سال الیکشن ہونا ہے، ویسے تو اگست میں ہونا ہے، لیکن امید ہے کہ 2-4 مہینے یہ پہلے ہوں گے۔ تو اس طرح یہی 5-6 مہینے بنتے ہیں میاں شہباز شریف کی حکومت کے پاس، پی ڈی ایم کے پاس، کہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے، مہنگائی کم کریں، عوام کو ریلیف دیں، تاکہ جو ان کی مقبولیت تو گرتی ہوئی مقبولیت تھی اس کی ساکھ بحال ہو سکے۔ یہ سب ڈپینڈ کر رہے ہیں اسحاق ڈار کی کارکردگی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اسحاق ڈار جو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کے قائد ان کے سمدی ہیں۔ تو یہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی، میاں نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے، نااہل ہوئے، تو یہ ملک سے باہر چلے گئے 5 سال بعد جلا وطنی کے بعد، اب ایک باقاعدہ ڈیل کے طور پر، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک ڈیل کے تحت پاکستان آئے ہیں۔ تو اب ان کا جو ان لوگوں کا جو ہوگا نا مین ٹارگٹ، وہ مین جو ان کا مشن ہوگا، مین جو ایجنڈا ہوگا، کہ وہ ایک تو مسلم لیگ نون کی کارکردگی بہتر بنایا جائے تاکہ آئندہ الیکشن میں یہ جیتنے کی پوزیشن میں آئے۔ دوسرا جو سب سے بڑا ان کا جو ایجنڈا ہے، جو مشن ہے، وہ یہ کہ میاں نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے راستہ ہموار کیا جائے۔ اس کے لیے تو ایک تو کارکردگی بہتر بنانا پڑے گی، یہ تو ظاہر بات ہے، لیکن ان پر ایک کیسز بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ عدالت کی طرف سے نااہل قرار دیے گئے ہوئے ہیں، سیاست سے نااہل قرار دیے گئے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت
عدالتی مفرور ہیں. تو یہ ساری چیزیں کس طرح نبیڑتے ہیں؟ پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ اسحاق ڈار صاحب اگر ملک واپس آ سکتے ہیں اوور نائٹ اپنا راتوں رات، تو ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف بھی واپس آ جائیں. تو بہرحال یہ ان کے لیے یہ جو 5-6 مہینے ہیں بہت اہم ہے، اور اسحاق ڈار کی کارکردگی بڑی کاؤنٹ کرے گی. تو دوسرا جو یہ ہے نا کہ یہ جو حالات و واقعات چل رہے ہیں سیاست کے ملک کے اندر، اس میں جو سیاسی تبصرہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اکتوبر کا مہینہ بڑا امپارٹنٹ ہے. اکتوبر کے مہینے میں بہت سارے فیصلے ہوں گے، کیونکہ نومبر میں چیف آف دی آرمی سٹاف کی جو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، نیا چیف آرمی سٹاف آنا ہے. تو یہ سارے معاملات ایکچولی اس سے کنسرن ہے. تو اب ایک مہینہ رہ گیا، یہی مہینہ رہ گیا اکتوبر کا. تو اس میں کافی چیزیں وائنڈ اپ ہوں گی، کافی ڈیولپمنٹ ہوگی پالیٹکس میں بھی. تو دیکھیں یہ اکتوبر شروع ہو چکا ہے، اب حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.